بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور کون کون سے جسم کے حصے بطور امانت عطا فرمائے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حوا کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ پاک نے جنت میں تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری بشری مخلوق ہیں۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چلی، اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ محترم ناظرین، اس آیت کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے عورت جیسی حسین مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جنس سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ محترم ناظرین، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اللہ پاک نے تمہیں کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اللہ پاک نے آپ کی تسکین کے لیے جیسے چاہا پیدا فرما دیا، پھر آپ کے دل کے اندر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے اور چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو منع فرما دیا اور حکم ہوا پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے بعد قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ پاک، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ چنانچہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا جس کے اندر اللہ پاک اور اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ عورت مرد کے پاس چل کر آتی۔ محترم ناظرین، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے
کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور اس کے قریب سے لذت پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس کی بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب نکاح میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ پاک کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح مرد میں، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے کیا گیا، عورت اچھی، نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ پاک نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، یہ میرے تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہ کرنا جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ محترم ناظرین، پس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے اور آنکھیں بھی امانت ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی استعمال کرنا۔ ناظرین، جو روایات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے عورت کے اندر اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اسی کے ذریعے اس سے آگے نسل انسانی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ پاک نے اس کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کو صرف اللہ پاک کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کریں۔ ان لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب ہے، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب ہے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا جس دن اللہ کی عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔